بہت اونچے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا منافق بھی ہیں مدینہ والوں میں ارد گرد، آپ نہیں جانتے اللہ جانتا، ایک ہی جگہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا وآخرون لا تعرفون، کچھ ایسے ہیں جو نہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں، ملے جلے ان کے عمل خراب عمل صالح وآخرہ صحیح ہے، کچھ اچھے کرتے ہیں کوئی برے۔ یہ تینوں کیٹیگریاں قرآن میں حضور کے ساتھیوں کی ہیں کہ سابقون بھی ہیں، منافقون بھی ہیں اور ملے جلے کاموں والے بھی ہیں۔ ان کو نہیں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ان کو کہا صلی اللہ یعفم، شاید اللہ انہیں معاف کر۔ اس لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر نہ رکھیں۔ دیکھیں وہ صحاب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، میری اور آپ کی ماں ام المومنین، انہوں نے ایک ساتھی سے کہا آئی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرض بنا دے، اور لوگوں ممبروں پر تمہارے درمیان رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ ماں، رسول اللہ کو کون گالیاں دے سکتے؟ میرے بھائی عبدالقادر نے بھی اشارہ کیا کہ اسپین سے لے کر ہندوستان تک سارے ممبر ناپاک کر دیے گئے۔ جمعہ عید کے خطبہ میں یہ حصہ بنا دیا گیا کہ صدیق جب کھڑا ہو تو وہ کہے کہ لا اللہ علی ومن حب توبہ توبہ، کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ خطبے میں ہوتا رہا 90 سال، صرف عمر بن عبدالعزیز اور حشام بن عبد الملک کا زمانہ جب بند۔ تو اماں نے کہا رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون دیتا؟ کہا تم سنتے نہیں کہ کہتے ہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھ رہے، میں رسول اللہ کے گھر میں رہی ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کا رسول علی سے محبت رکھتا ہے۔ یہ کہاں تک بات جاتی ہے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت؟ کیوں اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہے؟ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پیشگی کہہ گئے، اللہ نے علم دیا تھا من سب علی فقد سبانی، جو علی کو گالیاں دے گا وہ در پردہ مجھے گالیاں دے گا۔ وہ مسلمان بنا رہے گا مگر وہ اصل میں حکومت کا بھوکا ہے، داؤ لگ جائے گا، تخت پر بیٹھ جائے گا۔ اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو میرے ایسے وزیر اور میرے ایسے حامی جو ہارون کے بمنزلہ اس کو گالیاں دیتے۔ اور آپ دیکھیں میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانہ میں گڑبڑ ہوئے، نہیں فتنے حضرت عمر رضی اللہ کے آخر دور میں پیدا ہو گئے، تیار ہو گیا تھا یہ گروہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ نے آخری فتویٰ دیا، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مرغ نے 3 ٹھونگے مارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ مقرر کر دو، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنی خلافت کو ضائع نہیں کرے، میں نے تم میں سے 6 آدمی مقرر کر دیے، مگر وہاں یہ فرمایا اور امام نبوی سارے گزر گئے۔ آپ بھی پوچھیں محدثین سے کہ وہ کون گروہ تھا کہ نہ حضرت عثمان رضی کا زمانہ آیا، نہ کوئی عبداللہ بن سبا آیا، حضرت عمر رضی کا آخری دن فرمایا وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعُنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، مجھے خوب پتہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اس حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور نشانی ان کی یہ ہے وَقَدْ ضَرَبْتُ بِيَدِي هَذَا الْإِسْلَامَ، ہم نے اس کو اس ہاتھ سے مار مار کے اسلام میں داخل کیا۔ وہ بڑی جنگوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ہیں، گروہ تیار ہے۔ صرف علامہ ابی مالکی نے شرح میں لکھا کون گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمر سے جھگڑا کیا کہ یہ علی کو تم نے اس میں داخل کر لیا، تم چاہتے ہو کہ خلافت جو ہے اہل بیت پہ چلی جائے، ہم اس گروہ میں نبوت اور خلافت کو اکٹھی نہیں ہونے دیں گے، ان کے نام پڑھیں میں نہیں جان کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنا انہوں نے کہا اللہ کی قسم واللہ ما جعلت فی احد حمل السلاح علی رسول اللہ، میں نے اس کمیٹی میں کوئی ایسا بندہ شامل نہیں کیا جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں ہتھیار اٹھایا تھا۔ تم وہ گروہ جو لڑتے رہے ہو، اب چاہتے ہو کہ حکومت پر قبضہ، میں نشاندہی کر رہا ہوں جنہوں کر رہی ہے۔ پھر بات فرمایا جو رسول اللہ کے خلاف جنگوں میں آتے رہے میں ان کو کمیٹی میں شامل کروں، میں ایک نے ایک بھی شامل نہیں کیا۔ واللہ لا یصلح لہذا